آج کی ویڈیو اسپیشل ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی روٹین میں کیا عادات تھیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ کی عادات اور سیرت کے بارے میں جانیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرے اور اس کا اتباع کرے۔ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں درود پاک سے۔ عقیدت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ آپ بالوں کو نہایت صاف ستھرا رکھتے تھے اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ کی چلنے کی عادت یہ تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، لیکن قدم بہت آرام سے اور دھیرے دھیرے رکھتے تھے، اور آپ کی چلنے کی رفتار یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے میں ان کو دقت پیش آتی تھی، یعنی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے تو پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بہت آہستہ آہستہ کیا کرتے تھے، اور روایت کے مطابق آپ اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ آپ کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف گنا جا سکتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہوئے انتہائی سادہ زبان استعمال کرتے تھے، اور تصنع سے خالی ہوتی تھی آپ کی زبان، سادہ زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے کام روزمرہ کے خود کیا کرتے تھے، جوتے اپنے خود مرمت کیا کرتے تھے، آپ اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ننھے منھے بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی آپ بچوں کو دیکھتے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، اور بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں سے آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ نماز میں دونوں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے تو آپ کے نواسے دونوں مسجد میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک پر مشفقانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ مومن خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سروپا باتیں کیا کرتی تھیں، مگر آپ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتیں سنتے، لیکن آپ اکتاتے نہیں تھے۔ میرے نبی کی شان دیکھیں، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ پھر سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں موجود ہر شخص سے رابطہ رکھتے اور بار بار ان کے پاس جاتے اور ان کا خیال رکھتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بہت شفقت کیا کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گھونسلے میں جا رہا تھا، تو میں ان بچوں کو اٹھا کر لے آیا۔ اس کی ماں پرواز کر گئی تو میں نے ان کو رومال میں لپیٹ لیا، اور جب میں چلنے لگا تو اس کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی، تو میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا، تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی رومال میں لپیٹ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ فی الفور رومال میں انہیں لپیٹ کر واپس انہیں ان کے گھونسلے میں رکھ کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چند دوستوں کے ساتھ صحرا میں
جا رہے تھے کہ ایک گڈریے سے آپ نے بھیڑ خریدی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا کہ بھیڑیے کو ذبح کر لیتا ہوں، تو دوسرے صحابی نے گوشت پکانے کی ذمہ داری لے لی، اور ہر ایک کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے کر کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں، تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کام کریں اور میں آپ کی کوئی مدد بھی نہ کروں۔ تو پیارے دوستو، یہ ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور عادات، جو دونوں جہاں کے بادشاہ، لیکن آپ کی عادات، آپ کی عاجزی، آپ کی رحم دلی، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آج کل کے حکمرانوں کو موقع مل جائے، آج کل کے لوگوں کو، تو فوراً حکمرانی شروع کر دیتے ہیں اور کوئی کام کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اس سے لطف اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینے کے بازار میں انہیں جاتا ہوا دیکھا، تو آپ دبے پاؤں ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے بازوؤں سے پکڑ لیا اور فرمایا کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بازوؤں میں گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی کمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا کر کہا یا رسول اللہ، اس غلام کو فروخت کر آپ کو زیادہ رقم نہیں ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا، صبح اور چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ چلا گیا اور راستے میں اسے احساس ہوا کہ تلوار اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رہ گئی ہے، اور جب وہ واپس لوٹ کر آیا تلوار لینے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو واپس دیکھا تو آپ نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اکھڑ بدو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور ہمیں یہ سیکھنے چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں کوئی غریب شخص نہیں ہوں، اللہ کے لیے اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، مگر میں اللہ کی راہ میں اسے لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن نعمتوں سے میں نوازوں وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، ہر ادا ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور جو عادت اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ملاحظہ کیے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل خوبصورت زندگی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے فالو کریں اور اس پر عمل کریں، تو یہ کامیاب اور خوبصورت زندگی ہماری گزر سکتی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری نسلیں یہ تمام چیزیں سیکھیں گی اور ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گی۔